بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب العالمین کا بے انتہا کرم ہے کہ اس مہربان مولا نے آج پھر ہم سب کو اپنی لاریب کتاب کے اس حلقے میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ غنی ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سب کو اس کے کلام کی ضرورت ہے اور ہر وقت ہم اس کی رحمت کے متلاشی ہیں اور اس کی رحمت کے سہارے ہی چل رہے ہیں۔ دنیا میں بھی جینا اس کی رحمت کے سہارے، آخرت کی ساری منازل کی کامیابی بھی اسی کی رحمت کے سہارے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہانوں میں اپنی رحمت اور فضل و کرم کا مستحق بنائے، اپنے قہر، غضب اور ناراضگی سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور اس رحمت کو حاصل کرنے کے جتنے اسباب ہیں اور طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو وہ طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب الہی ہے اور اس کے متعلق خاص طور پہ فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے، شفاء و رحمت للمؤمنین۔ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت سب کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے، اور اللہ تعالیٰ سب کا شمار اپنی اس کتاب کے خادموں میں فرمائے۔ جو لوگ اس کتاب سے محروم ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کتاب کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، اس سے فوائد حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ سورت کا جو دوسرا حصہ شروع ہوا تھا تو ابتدا میں بات بتائی تھی کہ دو اہم مضامین ہیں، ایک مضمون ہے جہاد فی سبیل اللہ، دوسرا مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں مال خرچ کرنا۔ اس کے ساتھ دو اور مضامین بھی ہیں، امور انتظامیہ اور امور مصلحہ۔ جب تک آپس میں نظم و ضبط نہیں ہوگا، گھریلو زندگی اور معاشرہ درست نہیں ہوگا، اتحاد اتفاق نہیں ہوگا، تو اس وقت تک دشمن سے نہیں لڑا جا سکتا۔ اس لیے اس صورت میں کثرت سے امور انتظامیہ کا بھی ذکر ہے۔ کئی سارے امور ہیں اس سے متعلق جن کا ذکر یہ پہلی آیات میں ہوا، کل کے سبق میں ہوا۔ گھریلو زندگی سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر کل کے درس کے آخر میں ہوا، آگے بھی کچھ باتیں اسی سے متعلق آ رہی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بسا اوقات نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے کہ اللہ کی قسم میں نیکی کا کام نہیں کروں گا، تقوی نہیں اختیار کروں گا، دو فلاں بندے لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ اگر بعد میں کوئی انہیں ترغیب دیتا کہ میاں یہ نیکی کا کام ہے ایسے کرو، وہ فلاں دو بندے لڑ پڑے ہیں ان کے درمیان صلح کراؤ، تو اللہ کے نام کو رکاوٹ بنا لیتے کہ ہم نے تو اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے، اس لیے اب نیکی کا وہ کام کرتے ہیں یا صلح کراتے ہیں تو قسم ٹوٹتی ہے۔ اللہ پاک نے اس قسم کی عادتوں سے منع فرمایا، اور اگر کوئی بندہ اس قسم کی قسم کھا لیتا ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ نیکی کا کام کرے جس کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ
اور نہ بناؤ تم اللہ پاک کو یعنی اللہ کے نام کو عرضۃ لایمانکم ڈھال اپنی قسموں کی وجہ سے۔ عرضہ ڈھال، اس کا ایک معنی رکاوٹ بھی ہے، تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے مبارک نام کو نیکی کا کام نہ کرنے کے لیے ڈھال نہ بناؤ، رکاوٹ نہ بناؤ اللہ کے نام کو۔ عرضۃً مانع رکاوٹ اپنی قسموں کی وجہ سے۔ کس بات سے رکاوٹ نہ بناؤ اللہ کے مبارک نام کو؟ ان تبرو، اس بات سے کہ تم نیکی کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، واللہ سمیع اور اللہ پاک سننے والے ہیں تمہارے اقوال کو، تمہاری باتوں کو، جاننے والے ہیں تمہارے احوال کو، اس لیے ہر بات سوچ سمجھ کر منہ سے نکالو، وہ تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے، تمہاری حالتوں کو جانتا بھی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں چونکہ قسم سے متعلق ایک مسئلے کا ذکر آیا، تو اس مناسبت سے اگلی آیت مبارکہ میں پھر قسم کی 3 قسموں کا ذکر کر دیا۔ 2 کا ذکر یہاں پر ہے، تیسری قسم کی جو قسم ہے اس کا ذکر 7ویں پارے میں ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے یمین لغو، دوسری ہے یمین غموس، تیسری قسم ہے یمین منعقیدہ۔ یمین لغو یہ ہے ایک بندے کی عادت بنی ہوئی ہے، غیر اختیاری طور پہ اس کی زبان سے قسم 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 کا لفظ نکل جاتا ہے، ارادہ نہیں ہوتا تو بھی قسم نکل جاتا ہے، لفظ نکل جاتا ہے۔ تو اس قسم کی جو قسم ہے اس کے اوپر مؤاخذہ نہیں ہے، اپنی طرف سے اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر غیر اختیاری طور پہ یوں نکل گیا بغیر ارادے کے تو اس قسم کی قسم کے اوپر مؤاخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے کسی گزشتہ کام کے بارے میں جان بوجھ کی جھوٹی قسم کھائی ہے، بھئی فلاں موقع پہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے تو کیا ہے، فلاں کام آپ نے نہیں کیا، نہیں اللہ کی قسم میں نے تو کیا ہے، فلاں جگہ پہ آپ نہیں گئے، نہیں اللہ کی قسم میں آیا، اس قسم کی جھوٹی قسم جان بوجھ کے اٹھائی ہے، تو یہ بندہ اس کو یمین غموس کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، توبہ لازم ضروری ہے، توبہ کر لے گا آخرت کی گرفت سے بچ جائے گا، توبہ نہیں کرے گا تو اس قسم کے اوپر آخرت میں گرفت ہے، اگرچہ دنیا میں اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے جس کو یمین منعقیدہ کہتے ہیں، آئندہ کے بارے میں قسم کو منعقد کر رہا ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، اس قسم کی کوئی قسم کھا لی آئندہ کے بارے میں آپ کے پاس آؤں گا نہیں آؤں گا، کوئی بھی قسم کھا لی اس نے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم جائز ہے تو اس کو پورا کیا جائے، اگر قسم پوری کر لی تو کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر اس قسم کو توڑ دیا، پورا نہیں کیا، تو پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا، اور اس کفارے کا ذکر ہے 7ویں پارے میں۔ انشاءاللہ وہ آیت بھی پڑھتے ہیں، لیکن پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں جس میں پہلے والی 2 قسموں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں گرفت کریں گے تمہاری اللہ تعالیٰ، یعنی آخرت میں تمہیں نہیں پکڑیں گے، دنیا میں کوئی کفارہ نہیں ہے تم پہ، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ پاک تمہاری گرفت فرمائیں گے آخرت میں، بما کسبت قلوبکم، اس پر جو کسب کیا تمہارے دلوں نے، یعنی جان بوجھ کے جو جھوٹی قسم کھائی ہے کسی گزشتہ کام کے بارے میں، اس پہ اللہ گرفت کریں گے۔ واللہ غفور، اللہ پاک بہت بخشنے والے ہیں، لغو قسم پر مؤاخذہ نہیں فرمایا اس لیے کہ وہ غفور ہے، حلیم حوصلے والا ہے، جان بوجھ کے جس نے جھوٹی قسم کھائی ہے یمین غموس، اللہ فی الفور اس کی گرفت نہیں فرما رہے، اسے مہلت دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حلیم حوصلے والے ہیں۔ للذین یؤلون، اگلی آیت سے پہلے ذرا 7ویں پارے کی اس آیت میں جاتے ہیں جی، تاکہ تیسری جو قسم ہے اس کا بھی حکم سامنے آ جائے۔ صفحہ 111
صفحہ نمبر 111 آیت نمبر 89. پہلا صفحہ ہے پارے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں کریں گے تمہاری لغو قسموں میں. اس کا ذکر پہلے بھی ہوا ابھی اس آیت میں بھی. ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہارا مؤاخذہ کرتا ہے بما عقدتم الایمان، اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا ہے. آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی یا کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی، اب وہ جائز قسم ہے پوری کر لی تو ٹھیک ہے، لیکن قسم کو پورا نہیں کیا، اس کو توڑ دیا، تو پھر اس صورت میں مؤاخذہ کیا ہے کہ دنیا میں اس کا کفارہ دینا ہے. کفارہ کیا ہے؟ یہاں 3 صورتوں کا ذکر کیا گیا. ابتدائی 3 صورتیں جو ہیں وہ اختیاری ہیں. یا تو 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلا دے، یا ان مسکینوں کو کپڑے دے دے. 10 مسکینوں کو فی کس 2 کپڑے ہیں، شلوار قمیص، اور یا یہ ہے کہ غلام آزاد کرے. آج کل کے دور میں غلام نہیں پائے جاتے، اس لیے پہلے والی 2 صورتیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے. اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اگلی صورت بتائی کہ 3 دن لگاتار روزے رکھ لیں. لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پہ پہلے نمبر پہ آ کے نا، ہمارے بھی بعض مقتدی ہیں، کوئی نہ آ کے یہ میں نے قسم کھائی جی بتائیں میں نے کتنے روزے رکھنے ہیں. نہیں میاں، روزے کی بات بعد میں ہے نا. روزے کا تو قرآن نے کہا پہلے والی چیز کی طاقت نہ ہو تو پھر روزہ رکھے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو پہلے وہ کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنا دے. روزے تو آخر میں کہا گیا کہ پہلے کی طاقت نہ ہو تو. پڑھ لیں جی، ترجمہ کر لیتے ہیں. فَكَفَّارَتُهُ، پس اس قسم کا کفارہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ 2 وقت کا کھانا. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس درمیانے درجے کا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو. او کسوتہم، یا ان کو کپڑے دے دو، فی کس 2 کپڑے. او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا. فمن لم یجد، پس وہ شخص جو نہ پائے، ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پا رہا، ہمت نہیں ہے اس میں کسی ایک چیز کو بھی پورا کرنے کی، تو پھر 4تھی صورت ہے، یہ غیر اختیاری ہے، یہ لازمی صورت ہے. پھر فصیام 3 ایام، 3 دن روزے رکھنا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں موتا ہے کہ 3 لگاتار روزے رکھنا ہے. فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا. اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ اور توڑ دو. آگے ایک جملہ بولا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم حفاظت کرو اپنی قسموں کی. ایک مطلب تو یہ ہے اس کا، جائز امر پر جب کوئی قسم کھاؤ تو اس قسم کو پورا کرو، قسم کو نہ توڑو، قسموں کی حفاظت کرو. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے قسموں کی حفاظت کرو، یعنی قسموں کے الفاظ کو سنبھال کے رکھو، بے موقع قسمیں نہ کھاتے رہو کہ قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے اور خواہ مخواہ قسم کھا رہا ہے. قسم کے الفاظ کی حفاظت کرو، یعنی جتنا ہو سکتا ہے قسم سے بچو، بلا ضرورت قسم نہ کھاؤ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ پاک بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو گے. اب پیچھے چلتے ہیں جی. پہلے قسم کے ایک خاص صورت کا ذکر ہوا، وہ جو نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے تھے، اس کی اصلاح فرمائی. پھر اس مناسبت سے قسم کی 3 قسموں کا ذکر ہوا کہ کس پر گرفت اور مؤاخذہ ہے، کس پر نہیں ہے، کس پر کفارہ ہے. یہ ساری صورتیں ذکر ہوئی. اس کے بعد تیسری آیت مبارکہ میں جاہلیت میں ایک رسم پائی جاتی تھی قسم کی، اس کی بھی اصلاح فرما دی. کبھی ایسا ہوتا کوئی مرد اپنی بیوی سے ناراض ہوا تو کہہ دیتا تھا واللہ لا اقربکی، اللہ کی قسم میں کبھی بھی تیرے قریب نہیں آؤں گا. پھر مرد نہ اسے خرچہ دیتا، نہ رہائش ہو، نہ اس کی ضروریات پوری کرنا، اور نہ ہی جو ہے اس کو طلاق دیتا. ساری زندگی وہ بیچاری لٹکی رہتی، نہ شادی شدہ میں اس کا شمار ہوتا، نہ غیر شادی شدہ میں اس کا شمار ہوتا.
تو یہ عورت پر ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ اس کے متعلق قرآن نے ایک حد بندی قائم کر دی کہ اگر کوئی مرد اس قسم کی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، اس کے لیے مہلت ہے 4 مہینے تک۔ اگر وہ قریب چلا جاتا ہے تو اس صورت میں پھر قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن اگر وہ قریب نہیں جاتا تو 4 مہینے گزرنے کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی، مطلب ہے جدائی ہو گئی اور فی الفور نکاح ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ عورت اپنی عدت گزارے گی، بس ٹھیک ہے، اس عورت کا راستہ جدا، اس کا راستہ جدا۔ تو شریعت نے اس حوالے سے اس ظالمانہ رسم کو ختم کیا اور ایک حد بندی قائم کر دی۔ لیکن اگر 4 مہینوں سے کم کی کوئی قسم کھا لیتے ہیں نا، کسی مصلحت کے تحت بیوی سے کوئی ناراضگی ہو گئی، 1 مہینے تک میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، 10 دن تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اس صورت میں قسم پوری بھی کر لے تو طلاق نہیں ہوتی۔ حدیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے، ایک خاص موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ناراض ہوئے اور آپ نے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا، 1 مہینے کی قسم کھا لی، چنانچہ وہ مہینہ پورا ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام ازواج کے پاس آئے، تو اگر 4 مہینوں سے کم کی کوئی قسم کھا لیتا ہے اور اسے پورا بھی کر دیتا ہے تو اس صورت میں بیوی جدا نہیں ہوگی۔ فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے، یعنی عورت کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لی، تربص 4 اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ فَإِن فَاءُوا، بس اگر وہ مرد رجوع کر لیں، 4 ماہ سے پہلے قریب آ گیا، بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو قسم کا کفارہ دے دے گا، لیکن بیوی جدا نہیں ہوگی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، قسم توڑنے کا گناہ کفارہ دے دے گا، قسم توڑنے کا گناہ معاف ہو گیا۔ رحیم، بہت مہربان ہیں۔ اب یہ بیوی کے حقوق پورے کرنے لگا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے رحیم بھی ہے۔ لیکن وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر 4 ماہ گزر گئے مرد قریب نہ گیا تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر پختہ ارادہ کر لیا ہے انہوں نے طلاق کا، 4 ماہ نہیں قریب گئے تو پھر طلاق ہو گئی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، بس بے شک اللہ پاک سننے والا ہے اس کے قسم کھانے کو، علیم، جاننے والے ہیں اللہ پاک اس کے پختہ ارادے کو۔ قرآن بڑے مربوط انداز میں مضامین چلاتا ہے۔ اب یہاں ذکر آیا ہے طلاق کا، آیا نہیں کہ اس آیت میں طلاق کا ذکر، اس مناسبت سے اگلی آیات مبارکہ میں اب طلاق کے متعلق مسائل شروع ہو گئے اور مختلف تفصیلات پر بیان فرمائی ہیں طلاق سے متعلق۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اس حوالے سے یہ آیات 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں۔ طلاق سے متعلق متعدد مسائل اور باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے شریعت الہی کا ذوق یہ ہے کہ صرف ضرورت کے موقع پر بطور علاج کے طلاق کی اجازت دی گئی ہے، بطور علاج کے آخری تدبیر کے طور پر، کہ اس کے بعد پھر اب کوئی گنجائش نہ رہی، گھر آباد کرنے کی کوئی صورت نہ رہی تو طلاق کی اجازت دی گئی ہے۔ دیکھیں یہود میں کیا تھا، یہودیوں میں اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں تھی، جب مرد چاہتا کوئی وجہ ہے نہیں ہے بس عورت کو طلاق دے دیتا، اور اس عورت کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں، فوراً جا کے کسی اور مرد سے وہ نکاح کر لیتی۔ اچھا عیسائیوں کے ہاں کیا تھا، جب ایک بار نکاح ہو گیا تو طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ساری زندگی مرد و عورت نے اکٹھا ہی پھر رہنا ہے۔ لیکن اسلام نے اس حوالے سے اعتدال کی راہ اختیار فرمائی ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے، اسلامی تعلیمات کا اصل رخ یہ ہے کہ یہ معاملہ 4 دن کا نہیں ہے، بلکہ یہ جو نکاح والا معاملہ ہوا ہے یہ زندگی بھر کا ہے۔ اس کے ختم کرنے کی تاکہ نوبت پیش نہ آئے، حتمی الامکان یہی کرنا ہے کہ اس سلسلے کو زندگی بھر کے لیے چلانا ہے، کیونکہ طلاق ہو جائے اس کا اثر صرف 2 بندوں تک نہیں رہتا، 2 خاندانوں تک اس کا اثر پہنچتا ہے، اور اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو حلال چیزیں ہیں
ان میں سے ایک طلاق بھی ہے، لیکن یہ ہے انتہا درجہ ناپسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ انتہا درجہ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور انتہا درجہ ناپسندیدہ، اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں طلاق سے۔ صبح کے وقت میں وہ اپنے بچوں کو بھیجتا ہے پوری دنیا میں، وہ ادھر ادھر گمراہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، شام کو آ کے اپنی رویداد سناتے ہیں کہ ہم نے دن کو کیا کیا۔ کوئی کہتا ہوگا میں نے نماز سے روکا، میں نے قرآن سے روکا، میں نے دین سے روکا، میں نے چوری کرائی، میں نے ڈاکہ ڈلوایا۔ مختلف اس کے بچے مختلف کارگزاری سناتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے ایک مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈال دی۔ حدیث میں ہے کہ شیطان اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے اور کہتا ہے جو کام تو نے کیا یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا جی، اور اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کا مزاج یہ ہے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ طلاق نہ ہو۔ ہاں اصلاح اور نبھاؤ کا اس کی کوئی صورت نہیں رہی تو پھر آخر میں آ کے طلاق کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے بھی قرآن نے پھر کچھ دفعات ذکر کی ہیں، 5ویں پارے میں ان کا ذکر ہے۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے عام طور پہ اس قسم کے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، بس جو ہی غصہ آیا باتوں جیسی بات نہیں ہے اور فوراً 3 طلاقیں دے دی ہیں جی، اور بعد میں پھر پشیمان ہوئی ہے، شرمندہ ہوئی ہے، پھر مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، حضرت 3 طلاقیں دے دی، غصے میں دی ہیں جی میں نے۔ میاں طلاق محبت میں تو کوئی بھی نہیں دیتا، طلاق تو دیتی غصے میں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جو غصے میں دی ہیں تو کوئی نہ کوئی اب حل اس کا نکلنا چاہیے۔ حضرت شیخ القرآن نفر اللہ مرکزہ وہ فرمایا کرتے تھے کوئی شرک اس وقت تک کرتا نہیں جب تک محبت نہ ہو، اور کوئی طلاق اس وقت تک دیتا نہیں جب تک غصہ نہ ہو جی۔ محبت حد سے بڑھتی ہے تو پھر انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب غصے میں بے قابو ہوتا ہے تو پھر طلاقیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن نے جو دفعات ذکر فرمائی، پہلے نمبر پہ فرمایا فَاعِذُوهُنَّ، اگر عورت کی کوئی بات پسند نہیں ہے تو پہلے نمبر پہ ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ انہیں کہ یہ باتیں ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے گھر بگڑ جاتا ہے، اپنا مزاج بتایا جائے، اس کی غلطیاں بتائی جائیں تاکہ اللہ کرے اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر اس پہلی صورت سے مسئلہ نہیں حل ہوا، پھر دوسرے نمبر پر ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں ان کو جدا کر دو، جس کمرے میں وہ ہے مرد اس کمرے میں چند راتیں ادھر نہ سوئے، دوسرے کمرے میں جا کے سو جائے۔ اگر کچھ اس عورت میں عقل ہوئی تو اس سے اسے روحانی طور پہ بڑی تکلیف پہنچے گی، اور وہ اپنے گھر کو بنانے کی کوشش میں ہوگی، اپنے میاں کو راضی کرے گی اور جو کمیاں ہیں انہیں دور کرے گی۔ یہ 2 دفعات ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا اگر اب بھی وہ نہیں سمجھ رہی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر معمولی سی تنبیہ کرنے اور 1-2 تھپڑ لگانے کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ معمولی تنبیہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جانور کی طرح پھر جو ہے وہ غصہ نکالیں اور پھر مارنا شروع کر دیں۔ اب مرد اور عورت کا مقابلہ کیا ہے؟ اسے اللہ نے جسمانی طور پہ قوی مضبوط بنایا ہے، عورت جو ہے وہ صنف نازک ہے، تو کوئی زور میں تو تقابل ہے ہی نہیں دونوں کا، اس لیے معمولی سی تنبیہ صرف اسلام مقصود ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن نے ایک اور جملہ ذکر کیا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ عورتیں تمہارا کہنا مان جائیں نا، پھر مارنے کے بہانے نہ تلاش کرتے رہو کہ معمولی باتوں جیسی بات نہیں تو فوراً تھپڑ مار دیا، باتوں جیسی بات نہیں تو پٹائی شروع کر دی، نہیں۔ آگے ایک اور جملہ ذکر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اے مرد اگر تجھے اس عورت کے اوپر کوئی غلبہ حاصل ہے، اگر تجھے اس کا سربراہ بنایا گیا تو تیرے اوپر بھی کوئی بڑی ذات ہے، وہ تجھ سے پوچھنے والا ہے، کل اس کے سامنے تو نے حاضری دینی ہے، اس لیے ظالم نہ بننا۔ یہ 3 دفعات ذکر کیے۔ چوتھے نمبر پہ اگر پھر بھی اصلاح نہیں ہو رہی تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد کے بڑے افراد میں سے کوئی ایک، عورت کے گھر کے بڑے افراد میں سے کوئی ایک، یا چند بندے آپس میں مل بیٹھے اور وہ دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ امید ہے یوفق اللہ بینہما، ان بڑوں کے پرخلوص محنت سے، ان کی کوشش سے، اچھی نیت ہے ان کی
ان کی کوشش سے اللہ کرے گا ان کے اندر نبھاؤ پیدا ہو جائے گا، ملاپ پیدا ہو جائے گا۔ اور صلح کی بڑی ترغیب بھی دی گئی سورۃ النساء میں۔ اس میں فرمایا کہ اگر صلح کے لیے مرد کو اپنے کچھ حقوق چھوڑنے پڑیں تو کوئی بات نہیں ہے، کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ عورت کو بھی اگر اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہونا پڑے تو کوئی بات نہیں، دستبردار ہو جائے۔ والصلح خیر، صلح بہر صورت بہتر ہے افتراق سے، انتشار سے اور جھگڑے سے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی صورت نہیں بن پا رہی تو پھر اسلام یہ نہیں کہتا کہ ساری زندگی جو ہے ان دونوں کو یوں ہی بیچ میں لٹکائی رکھو، بلکہ پھر اس کے بعد طلاق کی اجازت دی گئی۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر اس کے بعد یہ میاں بیوی جدا ہو گئے تو اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس مرد کو اللہ کوئی اور بیوی دے دیں گے اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ کوئی اور مرد دے دیں گے۔ جی یہ آخر میں آ کے پھر طلاق کی اجازت دی گئی۔ جی اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھی جائے گی، طلاق کی بھی 3 اہم قسمیں ہیں۔ جی یہ صورت نہیں ہوتی کہ جھگڑا ہوا تو فوراً تینوں طلاقیں دے دی گی۔ جب کوئی چارہ کار نہیں رہا اصلاح کا تو اب طلاق دینی ہے تو سب سے بہتر طریقہ جس کو طلاق احسن کہتے ہیں کہ ایک طلاق دے دے۔ اور بھی شریعت نے کچھ قیودات ذکر کی ہیں، عورت کو خاص ایام میں طلاق دیں گے یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، طلاق ہو جاتی ہے لیکن شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق احادیث میں آتا ہے انہوں نے خاص ایام میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، طلاق چونکہ ایک ہی دی تھی تو آپ نے پھر حکم دیا رجوع کرنے کا، عبداللہ بن عمر نے پھر اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ جی تو خاص ایام میں طلاق نہیں دینی، طلاق پاکی کے دنوں میں دینی ہے۔ پھر پاکی کے دنوں میں بھی وہ پاکی کے دن جس میں مرد اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، جس میں قریب گیا ہے ان پاکی کے دنوں میں بھی طلاق نہیں دینی۔ یہ بھی شریعت مسائل بیان کرتی ہے۔ جی بہرحال جی سب سے پہلی صورت کہ ایک ہی طلاق دے دے پاکی کے دنوں میں، بس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی تو وہ عورت مرد سے جدا ہو گئی، دوسری تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی یہ سب سے بہتر صورت ہے، اس میں آپشن موجود رہتا ہے۔ اگر عدت کے اندر سوچ آ گئی اور پھر رجوع کرنا چاہتا ہے تو بغیر نکاح کے رجوع ہو جائے گا، اور اگر عدت کے بعد سوچ آ گئی اور رجوع کرنا چاہے تو نیا نکاح پڑھا جائے گا، اس میں کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بہتر صورت یہ ہے۔ نہیں اس کے بعد پھر دوسرے نمبر کی جو صورت ہے وہ یہ، ایک دفعہ پاکی میں ایک طلاق دے دیں، دوسری میں دوسری طلاق دے دے، تیسری دفعہ عورت کی پاکی آئی تو تیسری طلاق دے دے۔ یہ پہلے کے مقابلے میں کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، پہلے والی بہت اچھی ہے، یہ بھی ہے اچھی لیکن پہلے کے مقابلے میں ذرا کم ہے۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں بندہ تینوں طلاق دے دے، ایک ہی لفظ میں دے دے یا الگ الگ 3 لفظ بولے، اس کو بدعی طلاق کہا جاتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ آخری جو صورت ہے طلاقیں ہو جاتی ہیں لیکن اس سے حتی الامکان بچا جائے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ فوراً تینوں طلاقیں دے دے گی۔ بہرحال آگے چل کے ایک بات آئے گی، اس کے تحت انشاءاللہ ایک حدیث بھی ذکر کریں گے۔ اب یہ جو آیت سامنے ہے جی اس میں عدت کا ذکر آ رہا ہے کہ عورت کی عدت کیا ہے۔ جی عام طور پہ لوگ تو سمجھتے ہیں نا صرف دین جو ہے یا قرآن یہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی بتاتا ہے اور کچھ نہیں بتاتا، لیکن یہ کل بھی بات ذکر ہوئی تھی کہ مکمل دستور حیات پیش کرتا ہے یہ قرآن، ایک جامع کتاب ہے، مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔ اب جس عورت کو طلاق ہوئی ہے اس عورت کی بھی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی بچی ہو، نکاح بچپن میں اس کا کرا دیا، ابھی تک وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اب اس کی عدت کا کیا مسئلہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بالغ تو ہو گئی عمر کے حساب سے لیکن ابھی تک خاص ایام اس کی شروع نہیں ہوئی ہے، اب اس کی عدت کیا ہے۔ یا ایک عورت ہے بڑی عمر کی، عمر کے اس حصے کو پہنچ گئی کہ خاص ایام کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایسی عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر اس کی عدت کیا ہے۔ اس کے لیے عدت ہے 3 مہینے۔ یہ تینوں قسم کی جو عورتیں بتائی ہیں ان تینوں کے خاص ایام کا سلسلہ نہیں ہے، ایک چھوٹی ہے
دوسری عمر کے حساب سے تو بالغ ہو گئی لیکن خاص ایام نہیں، تیسری وہ ہے کہ جو بڑی بوڑھی عمر کی عورت ہے جی، ان تینوں کے لیے عدت کیا ہے؟ 3 مہینے، اس کا ذکر سورۃ الطلاق میں ہے جی۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہے، ایک عورت ہے جو حاملہ ہے، اس کو طلاق ہو گئی، یا عورت حاملہ ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا، اب اس کے لیے عدت کیا ہے؟ تو ان کی عدت بتائی گئی ہے وضع حمل، بچے کی پیدائش کی۔ بچہ پیدا ہو گیا، وہ عورت عدت سے باہر نکل گئی، خواہ اس کا شوہر فوت ہوا تو بھی اس کی عدت یہی ہے، یا اس کو طلاق مل گئی ہے تو بھی اس کی عدت یہی ہے جی۔ ایک اور عورت تھی کہ جس کا شوہر فوت ہوا لیکن وہ عورت غیر حاملہ ہے، حاملہ نہیں ہے، اس کے لیے عدت کیا ہے؟ اس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے، 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے جی۔ یہاں یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے اس میں ایک اور عورت کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے، وہ حاملہ بھی نہیں ہے، ایسی عورت بھی نہیں ہے کہ جس کے خاص ایام کا سلسلہ رک گیا ہو، بلکہ خاص ایام کا سلسلہ بھی اس کا چل رہا ہے، اور مرد اس کے قریب بھی گیا، رخصتی بھی ہوئی، آپس میں ملاپ ہوا، یہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، عورت حاملہ بھی نہیں ہے اور خاص ایام کا سلسلہ اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور مزید یہ ہے کہ مرد نے تعلق بھی قائم کر لیا ہے اس سے۔ اب اگر اس عورت کو طلاق ہو تو اس کے 3 دفعہ خاص ایام کا گزر جانا، باقی دنوں میں طلاق، ایک دفعہ خاص ایام گزر گئے، دوسری بار گزر گئے، تیسری بار ختم ہوں گے تو عدت ختم ہو گئی جی۔ بہرحال عدت سے متعلق مزید بھی کوئی مسائل ہوتے رہتے ہیں تو اس کے متعلق ضرور اپنے مفتی صاحب سے اور علماء سے رجوع کیا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، والمطلقات، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی، یتربصن بانفسہن، وہ روکی رکھیں اپنے آپ کو نکاح سے، ثلاثۃ قروء، 3 دفعہ خاص ایام کے ختم ہونے تک، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق اللہ، یہ جو عدت والی ترتیب بتائی ہے نا، یہ بھی دوسری قوموں میں نہیں ہے، اور اس کے اندر کچھ فوائد بھی ہیں جی۔ ایک تو شوہر کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جی، 3 دفعہ 3 مہینے گزر جائیں گے تو ٹھنڈے دل سے سوچنے کا موقع مل گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کا آپشن موجود ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے، عورت کے حمل کے متعلق بھی تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، حاملہ ہوگی تو عدت اور بنے گی، اگر غیر حاملہ ہے تو پھر عدت اور ہے، پھر دوسرے بندے سے کب وہ نکاح کر سکتی ہے، ان سب چیزوں کا تعلق اس عدت کے ساتھ ہے جی۔ اس کے بعد فرمایا ولا یحل لہن، زمانہ جاہلیت کی کچھ رسوم کی تردید بھی کرتے جا رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، ایک مرد نے ایک عورت کو طلاق دے دی، وہ عورت حاملہ ہے لیکن ابھی حمل کے بالکل ابتدائی دن چل رہے ہیں، وہ عورت کو پتہ ہے کہ میں حاملہ ہوں، کچھ وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک عام طور پہ ظاہر نہیں ہوا، تو وہ کسی کو بتاتی نہیں تھی اور جلدی میں کسی دوسرے مرد سے وہ نکاح کر لیتی تھی، اور ذہن میں بات یہ ہوتی اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا پھر کسی مرد سے میں نے نکاح کیا تو دوسرا مرد اس بچے کو اپنا نہیں سمجھے گا اور کوئی اس کا خیال نہیں رکھے گا، اس لیے وہ اپنے حمل کو چھپا لیتی تھی، اس کو ظاہر نہیں کرتی تھی۔ ایک تو اس بات سے منع کیا گیا جی۔ دوسری ایک اور رسم بھی تھی کہ ایک عورت ہے، اس کے 3ری دفعہ خاص ایام ابھی ختم نہیں ہوئے، مرد رجوع کرنا چاہتا، وہ کہتی میرے تو ایام ختم ہو گئے، تو وہ مرد کا رجوع والا حق مارتی تھی۔ اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ جو کچھ پیٹ میں ہے، خواہ وہ بچہ ہے یا خاص ایام کا سلسلہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھپایا نہ جائے گی۔ فرمایا ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ اللہ پاک نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، خواہ وہ بچہ ہے یا خاص ایام کا سلسلہ ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھپایا نہ جائے، یہ چھپانا یہ مومنہ کی شان نہیں ہے جی۔
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، درمیان میں رجوع کا مسئلہ بھی ذکر کر دیا۔ اگر مرد نے عورت کو ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، عدت کے اندر مرد رجوع کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان عورتوں کے شوہر أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، حق رکھتے ہیں ان عورتوں کو واپس لے جانے کا، فی ذالک، اس انتظار کے زمانے میں، یعنی 3 دفعہ جو خاص ایام گزرنے ہیں اس کے درمیان اس کے زمانے میں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ کریں درستگی کا، مطلب یہ ہے کہ عورت کو تنگ کرنا مقصود نہ ہو بلکہ مقصد اصلاح ہو، اصلاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بیچ میں ایک اور بات بھی بتائی گئی، جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں اسی طرح عورت کے بھی حقوق مرد کے اوپر ہیں جی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نکرانی ہے یا وہ کوئی لونڈی ہے اس کی، یا پیسوں کی کوئی خریدی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ وہ اس کی رفیقہ حیات ہیں۔ جس طرح مرد کے حقوق ہیں عورت پہ، اسی طرح عورت کے بھی حقوق ہیں مرد پر۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی ہے، درجہ مرد کا بلند ہے۔ ایک چھوٹی سی حکومت ہوتی ہے نا گھر کے اندر، تو حکومت میں کوئی ایک سربراہ ہو تو حکومت چلتی ہے، ہر ایک جو سربراہ بن بیٹھے تو حکومت کدھر چلتی ہے جی۔ اس لیے مرد کو حاکم بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، درجہ اس کا زیادہ رکھا، حقوق اس کے زیادہ رکھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کوئی نوکرانی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر ادائیگی نہیں ہوگی تو کل اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر اس کا جواب دینا پڑے گا جی۔ فرمایا وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن، مثل اس کے جو ان عورتوں پر لازم ہیں، بالمعروف، شریعت کے دستور کے مطابق۔ مطلب یہ ہے حقوق اپنی طرف سے نہ بنائے گئے ہوں یا جاہلیت والے کوئی حقوق نہ مقرر کیے گئے ہوں، جو شریعت نے حقوق رکھے ہیں اسی کے مطابق ایک دوسرے نے حقوق پورے کرنے ہیں۔ البتہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، میاں بیوی جو ہے نا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے متمم اور مکمل ہیں۔ مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے اور عورت مرد کے بغیر ادھوری ہے جی۔ یہ تو اللہ نہ کرے جس گھر میں حادثہ پیش آ جائے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ عورت کے بغیر مرد ادھورا اور مرد کے بغیر عورت ادھوری ہے جی۔ آپ یوں سمجھیں میاں بیوی کی مثال کہ گاڑی کے ٹائر کی طرح ہے، اگر کوئی ایک ٹائر بھی پنچر ہو جائے تو گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ مرد نہیں ہے تو بھی زندگی کی گاڑی مشکل سے چلتی ہے، عورت نہیں ہے تو بھی زندگی کی گاڑی مشکل سے چلتی ہے۔ اس لیے اسلام ترغیب دیتا ہے افتراق نہ ہو، باہمی اتفاق اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے چلایا جائے گی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ وللرجال، اور مردوں کے لیے عورتوں پر درجہ، ایک قسم کی فضیلت حاصل ہے۔ اس کی 2 وجہ بتائی گئی ہیں 5ویں پارے میں جی۔ ایک تو اس وجہ سے اللہ نے مرد کو کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہیں، وہ صلاحیتیں عورت کے اندر نہیں ہیں جی۔ عقل ہے، فہم و فراست ہے، جسمانی قوت ہے، بولنے کا طریقہ ہے، باہر کے جو کام کاج ہیں، یہ کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو مرد میں ہیں اور عورت میں نہیں ہیں جی۔ یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا، اس وجہ سے کہ خرچ کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ گھر اس نے دینا ہے، اسی طرح خرچہ اس نے دینا ہے، مہر بھی اس نے دینا ہے، تو خرچ کی ذمہ داری جب اس کے اوپر ہے تو پھر حاکم بھی اللہ نے مرد کو بنایا ہے جی۔ فرمایا واللہ عزیز، اللہ تعالی غالب ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں، بندوں کی مصلحتوں کو جانتے ہیں۔ الطلاق مرتان، اب طلاق کے مسئلے کو ذرا مزید کھولا۔ وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 بار ہے۔ وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 بار ہے۔ ایک طلاق دی تو بھی رجوع ہو سکتا ہے، 2 دی ہے تو بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ پھر عدت کے دوران سوچ و بچار کی بھی ترغیب دی گئی ہے، سوچ و بچار کر لیا جائے، روکنا چاہتے ہیں تو رجوع کر لیں،
نہیں روکنا تو بس ٹھیک ہے طلاق دے دی ہے، عدت پوری ہو گئی تو عورت خود بخود جدا۔ الطلاق مرتان، وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہے وہ 2 طلاقیں ہیں۔ فإمساک بمعروف، پس یا تو روک لینا ہے عورت کو اچھے طریقے سے، او تسریح بإحسان، یا چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ ایک اور زیادتی بھی ہوتی، آج کل بھی کچھ لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ جس وقت طلاق دی عورت کو، جو کچھ مہر میں عورت کو دیا ہوتا وہ بھی لے لیتے، سب کچھ عورت سے لے لیا جاتا اور اس کو گھر سے نکال دیا جاتا۔ اللہ پاک نے اس رسم کو بھی توڑا ہے کہ عورت کو مہر میں جو کچھ دے چکے ہیں وہ عورت کا حق ہے، اب اس سے واپسی نہیں ہو سکتی، اس عورت سے کچھ بھی واپس نہ لیا جائے گی۔ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما آتیتموہن، اس میں سے جو تم نے ان عورتوں کو دیا، شیئا، کچھ بھی واپس نہیں لینا مہر میں سے، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، البتہ ایک صورت کا ذکر کیا کہ جس میں مرد مہر واپس لے سکتا ہے۔ مرد نے مہر دے دیا، بڑی کوشش کر رہا ہے کہ نبھاؤ ہو، زندگی کی گاڑی آگے چلے، لیکن عورت ہے ناشیزہ، جھگڑوں میں پڑی رہتی ہے اور بد اخلاق ہے، وہ خواہ مخواہ اس زندگی کی گاڑی کو روکنا چاہتی ہے اور وہ طلاق ہی چاہتی ہے۔ آخر وہ عورت کہتی ہے آپ نے جو مجھے مہر دیا مجھ سے وہ مہر لے لیں اور مجھے خلا دے دیں، اور مرد اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں جھگڑا جب عورت کی جانب سے ہے، مرد اگر اس عورت سے مہر واپس لے لیتا ہے، پورا مہر یا کچھ مہر، اور خلا دے دیتا ہے عورت کو، تو طلاق بائن ہو جاتی ہے، نکاح اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ صحیح صورت ہے خلے کی جو اسلام نے بتائی ہے جی۔ یہ خلا، یہ صورت نہیں بتائی ہے خلے کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپس میں اختلاف ہوا نہیں ہوا، وجہ ہے یا نہیں ہے، بس عورت رہنا نہیں چاہتی اور وہ عدالت میں جا پہنچتی ہے اور حاکم جو ہے وہ نکاح کو توڑ دیتا ہے۔ یہ اسلامی مزاج کے مطابق یہ خلا نہیں ہے۔ کس صورت میں حاکم نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، کس صورت میں نہیں کر سکتا، اس حوالے سے شریعت کی قیودات کیا ہیں، یہ کچھ تفصیلی مسائل ہیں۔ جب کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو تو علماء سے ضرور رجوع کیا جائے۔ بعض فیصلوں میں طلاق نہیں ہوتی، عورت جدا نہیں ہوتی، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ بس جدائی ہو گئی اور دوسری جگہ پہ نکاح کر لیتی ہے، ساری زندگی پھر گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس لیے ایسے مسائل ضرور پوچھے جائیں گے۔ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال تمہارے لیے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما آتیتموہن، اس میں سے جو تم نے ان کو دیا، شیئا، کچھ بھی، الا ان یخافا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں خوف کریں اس بات کا، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ قائم نہیں کر سکتے اللہ کی حدوں کو۔ مرد دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے حقوق نہیں پورے کر رہا، عورت سمجھ رہی ہے میں اس کے حقوق نہیں پورے کر پا رہی، اور عورت کہتی ہے کہ مجھ سے مہر لے لیں اور بس خلا دے دیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں نہیں قائم کر سکتے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بہ، اس صورت میں کہ عورت جان چھڑائے اس کے بدلے میں، اپنا مہر دے دے اور خلا لے لے۔ تلک حدود اللہ، فرمایا یہ کوئی اپنے جیسے بندوں کے بنائے ہوئے ضابطے نہیں ہیں، یہ اللہ کی مقررہ حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں، اور ظالم لوگ پھر اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ ابھی پیچھے کیا بتایا جی، جس طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ کتنی طلاقیں ہیں، کتنی طلاقیں ہیں؟ 2۔ اب اگر کوئی مرد تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اب کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق اگلی آیت مبارکہ میں مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت مکمل طور پہ اس سے جدا ہو گئی، اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کے حلال ہونے کی 5 شرائط ہیں، اگر وہ پائی جائیں پھر وہ عورت اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ پہلی شرط یہ ہے، جس مرد نے 3 طلاقیں دی ہیں
اس عورت نے اس کی عدت پوری گزاری ہے، عدت جو بنتی ہے وہ عدت پوری گزاری۔ نمبر 2، کسی دوسرے مرد نے اس کے ساتھ نکاح کیا، نکاح۔ نمبر 3، دوسرے مرد نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم کیا، دوسرے مرد نے صرف نکاح کافی نہیں، دوسرے مرد نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ دوسرا شوہر فوت ہو گیا یا اس شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ پانچویں شرط یہ ہے دوسرے شوہر کی بھی جو عدت بنتی ہے اس عورت نے وہ عدت گزار لی۔ یہ 5 شرائط پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگر وہ پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اب شریعت اجازت دیتی ہے کہ پہلی عورت سے نکاح کر لیجیے۔ یہ شرط لگا کے جو حلالہ کرایا جاتا ہے، حدیث میں اس کے اوپر سخت ممانعت آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ لعنتیوں والا کام ہے جی، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو حلالہ کرنے والا ہے اس پہ بھی لعنت ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ مانگے ہوئے سانڈ کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ مانگا ہوا سانڈ ہے جو کرائے پہ لایا گیا ہے جی۔ بہرحال یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں جی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، بس اگر تیسری بار مرد نے طلاق دے دی اس عورت کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، وہ عورت اس مرد کے لیے اب حلال نہیں ہے، مِن بَعْدُ، اس تیسری طلاق کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر دوسرا مرد بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اَن يَتَرَاجَعَا، یہ کہ وہ دونوں رجوع کریں یعنی دوبارہ نکاح کریں، ان ظنّا، اگر انہیں گمان ہے، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم کر سکیں گے جی۔ بار بار یہ اللہ کی حدود کا لفظ لایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے ضابطے ہیں، ان کی پاسداری ضروری ہے۔ اگر کسی ملک کے بنائے ہوئے قانون کی پاسداری اس ملک میں رہتے ہوئے ضروری ہے تو جس اللہ نے پیدا کیا، جس کے اسلام کو دین کو ہم نے قبول کیا، ان قوانین کی پاسداری کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر پاسداری نہیں ہوگی تو کل پوچھ ہوگی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ پاک ان کو بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس میں ایک بار پھر غور و فکر کرنے اور سوچ و بچار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ مرد نے فیصلہ کر لیا کہ بس طلاق دے دی، اب میں نے نہیں رجوع کرنا، یہاں تک کہ عدت بالکل ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے، فرمایا ایک بار پھر سوچ لو، ہو سکتا ہے کہ اب ذہن بن جائے رجوع کرنے کا، تو اگر رجوع کرنا ہے تو کر لیں، نہیں کرنا تو بس ٹھیک ہے، اب عدت تو ختم ہونے پہ ہے، ختم ہوگی تو بیوی مکمل جدا۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، یعنی ایسی طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ قریب پہنچ جائیں اپنی عدت کے ختم ہونے کے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر تم ان کو روک لو یعنی رجوع کر لو، بِمَعْرُوف، شریعت کے دستور کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا تم ان کو چھوڑ دو، بِمَعْرُوف، دستور کے مطابق، یعنی رجوع نہ کرو تو خود بخود چھوٹ گئی۔ زمانہ جاہلیت میں ایک اور ظلم بھی ہوتا تھا عورتوں پہ، وہ یہ کہ مرد طلاق دیتا، عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی، مرد رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی، پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی، پھر رجوع کر لیتا۔ نہ تو طلاقوں کی کوئی گنتی تھی اور نہ ہی یہ مکمل طور پہ اس کو چھوڑتا، ساری زندگی اس کو ستاتا رہتا۔ اس انداز میں اللہ پاک نے اس بات سے بھی منع فرمایا، ایک تو حد بندی کر دی 3 طلاقوں والی، اور دوسرا اس سے بھی منع فرمایا کہ مقصد عورت کو نقصان پہنچانا نہ ہو، مقصد عورت کو تکلیف دینا نہ ہو، بلکہ مقصد کیا ہو کہ زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی، چلو اس کے لیے اللہ کوئی اور صورت پیدا فرما دیں گے اور میرے لیے کوئی اور۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور تم ان کو نہ روکو، ضِرَارًا، نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کام کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، عورت کو تکلیف دی، اس طرح اس پہ ظلم کیا،
فقد ظلم نفسہ، تو وہ یقین جانے کہ اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ نہیں صرف عورت پہ ظلم، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، آخرت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہزواً مسخری کیا ہوا، یعنی مسخری اور مذاق کی طرح بے وقعت نہ سمجھو کہ چاہا تو عمل کر لیا اور چاہا تو عمل نہ کیا۔ سنن نسائی میں ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت فلاں بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آ گئے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور آپ فرمانے لگے اَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کیا وہ بندہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں؟ مطلب یہ ہے شریعت نے جو رخصتیں دی ہیں، ابتدائی مراحل 1 دے دے تو بس ٹھیک ہے، عدت گزرے گی، کام ختم ہو جائے گا، 2 دے دیں، یہ کچھ ضروری ہے کہ 3 ہی طلاقیں دینی ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے بڑے غصے کا اظہار فرمایا اس کے اوپر کہ میں اللہ کا نبی تم میں موجود ہوں اور یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں۔ تو حتی الامکان اس سے اجتناب کیا جائے گی۔ شریعت کے مسائل سے واقفیت یہ انتہا درجہ لازم اور ضروری ہے جی۔ کردار سازی ہوتی ہے قرآن مجید سے جی۔ لوگ قرآن سے جب دور ہوتے ہیں پھر اپنے ذہن کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق شریعت کے مسئلے گھڑتے ہیں اور اپنی مرضیوں پہ چلتے ہیں، جبکہ کردار بنتا ہے، صحیح اسلامی ذہن بنتا ہے جب بندہ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط رکھے۔ آپ خوش نصیب ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس پہ استقامت نصیب فرمائے اور اپنے دیگر دوست احباب کو بھی اس کی آپ ترغیب دیں گے۔ آپ میں سے کس ساتھی سے میں امید رکھوں کہ انشاءاللہ کل اپنے ساتھ ایک اور ساتھی کو آپ تیار کر کے لائیں گے؟ ہاں انشاءاللہ سب ساتھی جو ہے اس کے لیے کوشش فرمائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے گی۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر کہ اللہ نے دین اسلام دیا اور معاشرے کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین قوانین عطا فرمائے ہیں۔ اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، اسلام والی نعمت، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور خصوصاً جو اللہ پاک نے تمہاری اوپر اتاری ہے کتاب، اس نعمت کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ والحکمت، اور حکمت سے مراد ہے احادیث نبویہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی قرآن اور احادیث نبویہ، یہ ایک حقیقت ہے جی۔ جتنا جامع اور کامل مذہب اسلام والا ہمارے پاس ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس اس طرح کا مذہب نہیں ہے جی، جو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، یہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ اللہ پاک سب کو اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اسے سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یعظکم بہ، اللہ پاک تمہیں نصیحت کرتے ہیں اس کے ساتھ، واتقوا اللہ۔ اب دیکھو نا جو احکامات ذکر ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ ان احکامات میں گڑبڑ کرے، جس طرح کچھ لوگ کرتے ہیں، 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اس کے بعد بھی اس عورت کو اپنے پاس رکھی رکھتے ہیں، کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کافی وقت پہلے کی بات ہے، کہ ہم نے ایک کلاس شروع کی خواتین کی، تو 40 عورتیں تھیں، کوئی بڑی عمر کی بھی تھیں، اس میں ایک عورت تھی، نوجوان لڑکی تھی بلکہ، اس کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی۔ مسئلہ انہوں نے پوچھا، میں نے بتایا۔ اس کے ساتھ اس کی ایک پھوپھی تھی، تو جس وقت وہاں سے اٹھ کے گئی، بعد میں گھر والی نے بتایا کہ اس کی پھوپھی اسے کہہ رہی تھی مجھے میرے شوہر نے 10 طلاقیں دی ہیں، میں پھر بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، تجھے تو صرف 3 طلاقیں دی ہیں۔ یہ سب قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، ساری زندگی حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں۔ بہرحال ان احکامات اور ان قوانین کی پاسداری تب ہوتی ہے جب دل میں خوف خدا ہوگی، اس لیے پھر یہ نسخہ دہرایا، واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور یقین جانو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تمہاری یہ حرکات، یہ قوانین کو توڑنا، یہ بھی اللہ کے سامنے ہے، اور اگر قوانین کی پاسداری کر رہے ہو تو یہ بھی اللہ کے سامنے ہے، جیسا عمل ہوگا اسی کے مطابق بدلہ ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ میں بھی
چند مسئلے طلاق کے متعلق ایک دو مسئلے ذکر کیے، پھر اس سے آگے ایک اور مسئلہ آ رہا ہے جی۔ بہرحال یہ آخری آیت پڑھتے ہیں۔ جاہلیت کی دو رسموں کی تردید اس میں کی گئی ہے جی۔ ایک تو یہ، جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، اب وہ عورت اگر کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی تو وہ پہلے والا چودھری صاحب رکاوٹ ڈالتا نہیں، کہتا ہے یہ تو میری غیرت کے خلاف ہے، یہ تو میری عزت کے خلاف ہے کہ کل یہ میرے بستر پہ تھی آج کسی اور کے بستر پہ جائے، میں نہیں اس کا نکاح ہونے دوں گا۔ یہ کتنا بڑا ظلم تھا عورتوں پہ، اسلام نے اس کی بھی اصلاح کی اور اس ظلم سے بھی روک دیا جی۔ اللہ اکبر۔ اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا، اللہ کی قسم جتنے تحفظات اور جتنے حقوق عورتوں کو اسلام نے دیے اتنے کسی مذہب نے نہیں دیے جی۔ یہ جو عورتوں کا ذہن خراب کرتے ہیں نا کہ عورت مرد کے مساوی ہے اور اس کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے، سچی بات یہ ہے آپ بھی سارے مرد ہیں، وہ لوگ کوئی عورتوں کے خیرخواہ اور ہمدرد نہیں ہوتے، بلکہ محض اپنی جنسی تسکین کے لیے وہ اس ناقص عقل کو گھر سے باہر نکالتے ہیں اور پھر اس کو خراب کرتے ہیں۔ نہ یہ گھر کی رہتی ہے نہ یہ باہر کی رہتی ہے، یہ حقیقت میں عورت کے اوپر یہ ظلم کرنے والے اور اپنی ہوس پوری کرنے والے ہیں، ورنہ اسلام نے عورت کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال رکھا ہے جی۔ اب یہ جو رسم تھی کہ عورت دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی وہ پہلے والا شوہر رکاوٹ بن جاتا، ابھی اس آیت مبارکہ میں اس کی ممانعت کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جس کی یہاں پر اصلاح کی گئی، کوئی مرد اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دیتا، یعنی جس کے بعد گنجائش باقی ہوتی ہے جی، عدت گزر جاتی، کچھ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، پھر خیال آ گیا اس مرد کو بھی اس عورت کو بھی کہ ہمارا آپس میں نکاح ہو جائے۔ اب اگر وہ مرد نکاح کا پیغام بھیجتا تو اس لڑکی کے گھر والے رکاوٹ بن جاتے، نہیں پہلے ہم نے آزما لیا نا تجھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن کا ایک جگہ پہ نکاح ہوا، مرد نے پھر طلاق دے دی ایک طلاق، کچھ وقت کے بعد عدت گزر گئی، پھر اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، لڑکا بھی تیار لڑکی بھی تیار، لیکن بھائی بیچ میں رکاوٹ بن گئے کہ نہیں میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اس کی بھی اصلاح فرما دی کہ جب وہ مرد عورت راضی ہیں تو بیچ میں تم رکاوٹ نہ بنو، رکاوٹ بنو گے برائی کا راستہ پھر نکلے گا۔ یہ مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے پہلے بھی تو آشنا ہے نا، اکٹھی زندگی کا کچھ حصہ گزارا ہے، اگر تم صحیح نکاح نہیں کرنے دو گے تو غلط طریقے پہ چل پڑیں گے اور معاشرے کے اندر بدکاری پھیلے گی۔ تو ان دونوں چیزوں کی اصلاح اس آیت میں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، عدت ختم ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس تم ان عورتوں کو نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ کہ وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے شوہروں سے، وہ پہلے والا شوہر ہے یا کوئی نیا شوہر ہے جی، جو دو صورتیں میں نے بتائی نا دونوں کی اصلاح ہے۔ فرمایا اذا تراضوا بینہم، جب کہ وہ راضی ہو جائیں آپس میں، بالمعروف، البتہ شرط یہ ہے کہ ان کا نکاح قانون شرعی کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ذالک یوعظ بہ، اس مضمون کی نصیحت کی جاتی ہے اس بندے کو، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتا ہے تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ پھر ترغیبی پہلو ہے جی، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی ان باتوں کو مانا جائے، اپنی ضد اور اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے گی۔ فرمایا ذالکم ازکی لکم، یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ صفائی ستھرائی کی بات ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ پاک جانتے ہیں مصلحتوں کو اور تم نہیں جانتے، اس لیے جس طرح اللہ نے حکم دے دیا دل و جان سے اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ یہاں تک مسائل ذکر ہوئے ہیں طلاق کی۔ کس کے مسائل جی؟ طلاق۔ پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں جی؟ اس کے بعد کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا جی، جب طلاق ہوئی، عورت کے پاس چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پی رہا ہے، اس کے دودھ کا مسئلہ بن جاتا ہے جی،
کبھی وہ عورت کہتی ہے کہ میں نہیں پلاتی، کبھی وہ مرد کہتا ہے کہ میں تجھ سے نہیں پلواؤں گا، میں کسی اور سے پلاؤں گا۔ تو بچے کو دودھ پلانے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے متعلق اگلی آیت مبارکہ میں بچے کی دودھ سے متعلق مسائل ذکر کیے گئے ہیں جی۔ اللہ اکبر، قرآن ہر مسئلہ کھول رہا ہے جی۔ والوالدات یرضعن اولادہن، والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال پورے۔ پہلی بات، مائیں دودھ پلائیں۔ عام حالت میں ماں کے اوپر دودھ پلانا یہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ یہ مستحب ہے دودھ پلانا۔ البتہ اگر بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ نہیں پیتا، صرف اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، یا کوئی دوسری پلانے والی نہیں ملتی، یا یہ ہے کہ اس لڑکے کا جو باپ ہے وہ اجرت نہیں ادا کر سکتا اگر کسی اور عورت سے دودھ پلوائے، تو پھر ان صورتوں میں ماں کے اوپر بچے کو دودھ پلانا لازم ہو جاتا ہے یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ آخری مدت کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2.5 سال ہے، اور ان کی بھی اپنی ایک دلیل ہے۔ 26ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ حضرت اس کا یہ مطلب ذکر کرتے ہیں بچے کو ہاتھوں پہ اٹھانا، حمل علی العکف، ہاتھ پہ اٹھانا، بچے کو ہاتھوں پہ اٹھانا اور اس کو دودھ پلانا، دودھ پھر چھڑانا، اس کی کل مدت 30 مہینے ہے۔ تو 30 مہینے یہ کتنی بنتی ہے؟ 2.5 سال کی۔ تو بچے کو دودھ پلانے کی آخری مدت امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال ہے، جبکہ باقی ائمہ حضرت امام شافعی اور دیگر باقی ائمہ اور صاحبین بھی وہ حضرات فرماتے ہیں کہ 2 سال مدت ہے جی، 2 سال۔ یہ اس آیت مبارکہ میں 2 سال کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال جی، امانت دیانت کا تقاضا وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور قاضی صاحب کا جو فیصلہ ہوگا تو وہ اس کے مطابق ہوگا جی۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، 2 سال کے بعد 2.5 سال پورے ہونے سے پہلے کسی عورت کا اس بچے نے دودھ پیا، 2 سال پورے ہو چکے تھے، اس کے بعد 2.5 سال پورے ہونے سے پہلے اس بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا۔ اب وہ اس کی ماں بنے گی نہیں بنے گی؟ اگر قاضی کی عدالت میں مسئلہ پہنچے گا تو قاضی یہی فیصلہ کرے گا کہ 2 سال کے بعد دودھ پیا اس لیے وہ اس کی ماں نہیں بنی، لیکن امانت دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ماں سمجھا جائے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نکاح والا رشتہ ناتا تعلق قائم نہ کیا جائے۔ امانت دیانت کا تقاضا یہی ہے۔ تو فرمایا والوالدات، اور مائیں یرضعن اولادہن دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال پورے۔ لیکن یہ 2 سال اس کے لیے ہے جو مدت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے مسئلہ، اگر میاں بیوی باہمی رضامندی سے بچے کی مصلحت اس میں سمجھتے ہیں کہ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا دیں تو اس کی بھی اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ فرمایا لمن ارادہ، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو ارادہ کرتا ہے ان یتم الرضاعۃ، یہ کہ وہ مکمل کرے دودھ پلانے کو، وعلی المولود لہ رزقہن، جب بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس دوران اس بچے کا، اس کی ماں کا وہ خرچہ کس پر ہے؟ تو فرمایا بچے کے باپ کے اوپر ہے جی۔ فرمایا وعلی المولود لہ، اور اس انسان کے اوپر جس کے لیے بچہ جنا گیا۔ بچہ کس کا ہے؟ بچے کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی طرف نا۔ تو فرمایا بچے کے باپ کے اوپر ہے رزقہن، ان والدات کا کھانا، وکسوتہن، اور ان کے کپڑے، بالمعروف، شریعت کے دستور کے مطابق ہو۔ اب دیکھیں نا، وہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے، 3 حیثیتوں میں سے کوئی ایک حیثیت ہوگی، یا تو وہ بیوی ہے، یا تو وہ بیوی ہے، نکاح برقرار ہے، تو اس صورت میں اس سچا مرد کے اوپر بیوی کی وجہ سے۔ نمبر 2، یا اس کو طلاق دیا، وہ عدت گزار رہی ہے، تو اس دوران اس مرد کے اس کا خرچہ ہے معدہ ہونے کی وجہ سے، عدت کے دوران بھی خرچہ دینا یہ مرد کی لازم اور ضروری ہوتا ہے جی۔ خرچہ بھی دینا ہے، اس کو رہائش نہیں ہے۔ اگر وہ نکاح میں بھی نہیں ہے، عدت بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اب اس کو اجرت دینی ہے دودھ پلانے کی۔
اب جو خرچہ ہے وہ کیا ہے؟ دودھ پلانے کی اجرت ہے جی۔ آگے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہ دی جائے کسی نفس کو مگر اس کی برداشت کے مطابق۔ اگلے جملے میں اسی کی مزید تفصیل ہے، لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے بولدہ، اس کے بچے کی وجہ سے۔ ماں دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہ تجھ سے تو نہیں پلانا کسی صورت میں، اب وہ تڑپ رہی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یا یہ ہے کہ باپ کے پاس وسائل نہیں ہے اور وہ بچے کی ماں کہتی ہے لے جا بچہ جدھر سے چاہے تو دودھ پلا، تو اس صورت میں باپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ فرمایا انسانی ہمدردی کا خیال رکھو ایک دوسرے کا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اگر باپ مر جائے تو پھر اس صورت میں خرچہ کس پہ ہے؟ تو فرمایا جو وارث ہیں پھر وارث کے ذمے ہوگا خرچہ۔ وہ جو بچہ ہے نا، اگر وراثت میں کچھ مال آیا ہے تو پھر تو اسی مال میں سے خرچہ کریں گے، اگر کچھ مال نہیں ہے تو پھر جو باقی وارث ہیں ان کے ذمے اسی طرح خرچے ہوں گے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کے ذمے ہے اسی کے مثل۔ فإن أرادا فصالا، اگر میاں بیوی دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا 2 سال سے کم عن تراض منہما، آپس کی رضامندی سے، وتشاور، اور آپس کے مشورے سے، فلا جناح علیہما، پس ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ آ گیا نا، 2 سال پورے کریں، وہ تو آخری مدت ہے، اگر پہلے بھی چھڑانا چاہیں تو اس کی اجازت ہے جی۔ اب ایک اور مسئلہ آ گیا، ماں کے ہوتے ہوئے اگر مجبوری کی وجہ سے کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا پڑ جائے تو اس صورت میں اجازت ہے یا نہیں؟ فرمایا اجازت تو ہے لیکن دوسری عورت کی جو اجرت مقرر کی گئی ہے وہ اجرت دینا لازم اور ضروری ہے، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا جی۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، یہ کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے، فلا جناح علیکم، تمہاری اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم، جب کہ تم حوالے کر دو، ما اعطیتم، جو دینا تم نے مقرر کیا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان احکامات پہ عمل کب ہوگا؟ جب دل میں کیا ہوگا؟ خوف خدا ہوگا۔ دیکھیے بار بار یہ دہرایا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین جانو تم، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ پاک جو تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مصنوعی کوئی کیمرہ دیکھنے والا ہے، بلکہ کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ پاک دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کا جاسوسی نظام بڑا مضبوط ہے، یہ بندہ اللہ کے جاسوسی نظام سے نکل نہیں نکل سکتا۔ یہ سارا جاسوسی نظام یہ بتا رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن بعد پرس ہونی ہے، یہ تب ہی اتنا مضبوط نظام قائم کیا گیا۔ اگر آخرت نہ ہوتی، جزا سزا نہ ہوتی تو پھر اتنا مضبوط نظام قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک خود سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم اچھائی کریں برائی کریں اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بلند آواز سے بولو وہ بھی اللہ کے علم میں، آہستہ بولو وہ بھی اللہ کے علم میں، دل میں جو باتیں چھپی ہیں وہ تو اسے بھی جانتا ہے جی، ہر بات اللہ کے سامنے وہ خود جانتا ہے۔ نمبر دو کرامن کاتبین، یہ فرشتے ہیں، ان سے لکھوایا جا رہا ہے جی۔ بندہ انسانوں سے چھپ سکتا ہے لیکن ان فرشتوں سے تو نہیں چھپ سکتا، یہ تو ہر وقت مقرر ہے، عصر کے وقت ڈیوٹی بدلتی ہے، فجر کے وقت میں ڈیوٹی بدلتی ہے، یہ تو فرشتے دائیں طرف نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں طرف گناہ لکھ رہا ہے، اور یہ پورا اعمال نامہ تیار کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قیامت کے دن اس اعمال نامے کو کھول کے سامنے رکھا جائے گا۔ مومن بندہ اپنا اعمال نامہ پڑھے گا، خوش ہوگا، مجرم بندہ اپنا اعمال نامہ پڑھے گا تو انتہا درجہ پریشان ہوگا، کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش موت نے یہ فیصلہ کر دیا ہوتا، نہ میرا مال میرے کام آیا، نہ میرا عہدہ میرے کام آیا، وہ تو سب کچھ ختم ہو گیا جی۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں، اللہ پاک خود دیکھ رہے ہیں، نمبر 2 فرشتوں سے سب کچھ لکھوایا جا رہا ہے، نمبر 3 یہ جو زمین ہے اس زمین کے اندر بھی ساری باتوں کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی، جو ہم نیکیاں کرتے ہیں زمین پہ وہ بھی زمین اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے،
جو ہم گناہ کرتے ہیں زمین وہ بھی محفوظ کر لیتی ہے، اور قیامت کے دن یہ زمین بھی بول پڑے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اللہ پاک زمین کو حکم دیں گے، زمین اپنی خبریں بتائے گی، اور کافر انسان کہے گا ما لها، زمین کو کیا ہوا آج، یہ بھی بولنے لگی ہے۔ دیکھیں نا جاسوسی نظام کتنا مضبوط ہے، بندہ بھاگے گا تو کدھر بھاگے گا؟ اب یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں، اللہ پاک خود دیکھ رہے ہیں، نمبر 2 فرشتوں سے سب کچھ لکھوایا جا رہا ہے، نمبر 3 زمین کے اندر سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، نیکیاں بھی اور گناہ بھی، اور نمبر 4 یہ اعضاء جو ہیں ان کے اندر بھی ریکارڈنگ ساری محفوظ ہے جی، ہاتھ کہاں کہاں لگا سب کچھ محفوظ ہے، آنکھوں نے کیا کیا دیکھا سب کچھ آنکھوں کے اندر محفوظ ہے۔ یہ اللہ نے ایسے کیمرے اور مشین فٹ کر دی ہیں جو سب کچھ محفوظ کر رہی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا آلہ نہیں جس کے ذریعے اس ریکارڈنگ کو کھولا جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انسان اگر ایک چھوٹا سا کارڈ بنا کے اس کے اندر اتنی ساری چیزیں محفوظ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ پاک کو یہ قدرت نہیں ہے کہ ان انگلیوں میں اور اعضاء میں اللہ چیزیں محفوظ کرے؟ کیوں نہیں؟ قیامت کے دن اللہ پاک پھر ان اعضاء کو بلوائیں گے اور یہ ادب بول کے ایک ایک بات بتا دیں گے۔ اس موقع پہ انسان کہے گا اپنے اعضاء کو خطاب کرتے ہوئے لم شہدتم علینا، تم میرے خلاف کیوں گواہی دینے لگے ہو؟ تمہیں تو سکون پہنچانے کے لیے میں یہ سب کچھ کام کیا کرتا تھا۔ اعضاء جواب میں کہیں گے ہم بول نہیں رہے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو، ہر بولنے والی چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اسی اللہ نے آج ہمیں بلوایا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا جاسوسی نظام ہے۔ اگر یہ ہر وقت بندے کے ذہن میں رہے یہ سارا نظام، تو پھر گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور نیکیوں کا کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کو اس عقیدے کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، اور گناہ کے ہر چھوٹے بڑے کام سے بچنے کی، نیکی کا ہر چھوٹا بڑا کام کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ آخری مسئلہ آ رہا ہے، پہلے ابھی مسئلہ بتا چکے ہیں، آیت کے صرف ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کا شوہر فوت ہو گئے ہیں، عورت حاملہ نہیں ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن عدت گزر جائے، پھر دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو اجازت ہے جی۔ فرمایا والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن، وہ بیویاں روکی رکھیں اپنے آپ کو دوسری جگہ نکاح کرنے سے، 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جب وہ عورتیں پہنچ جائیں اپنی عدت کو، عدت پوری ہو گئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اس کام میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں، کسی دوسری جگہ نکاح کریں تو کوئی گناہ نہیں، بالمعروف، شریعت کے دستور کے مطابق۔ پھر جملہ دہرا دیا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ پاک جو بھی تم عمل کرتے ہو خبیر، باخبر ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا جی۔ اللہ